فیقولان لہو من ربک، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا تو پہلا سوال اس فوت شدہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ مؤمن جواب دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، اور وہ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، اسلامی، ایمانی، دینی، مذہبی، یہ تعارف کیا ہے؟ دنیا میں ہم دین کو ویلیو نہیں دیتے نا، آپ اللہ بخشے ایسی جان، قوم ہم بتا دیتے ہیں، قبیلہ ہم بتا دیتے ہیں، علاقہ ہم بتا دیتے ہیں، تعلیم ہم بتاتے ہیں، مذہب کے نام پہ بندہ بات نہیں کرتا کہ میرا مذہب حق کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میں اسلام کا صحیح طور پہ متبع ہوں اور مذہب اسلام پر ہوں۔ فیقولان لہو، وہ فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کہیں گے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں دو باتیں ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذہن میں تصور موجود ہے کہ تمہارا نبی وہ کون ہے، یا تو یوں کہا جائے گا، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر اس مؤمن کی قبر تک تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور یہ شخص اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوگا، تو پوچھا جائے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مؤمن اپنی ایمانی طاقت سے پہچانے گا، کیسے؟ اگلا سوال، وما یدریک، فیقولان لہو، وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت بہ وصدقت، وہ کہے گا ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہے اس قرآن کریم پہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس قرآن کریم میں یہ بات ہے فذالک قولہ، جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہم ایمان بھی لائیں اور حضور پاک علیہ السلام کو نبی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، شریعت اور دین ہمارے پاس ہے۔ اب سوال ختم ہو گیا، قبر کی باتیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، توجہ رکھنا۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فذالک قولہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت مؤمن کو دنیا میں بھی ایمان پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان پر اللہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر یا جنت اور دوزخ؟ کہاں اللہ مضبوط رکھتا ہے؟ تو سوال جواب تو جنت جہنم میں تو نہیں ہے، وہاں تو جزا ہے یا سزا ہے۔ پوچھ گچھ جو ہے وہ تو قبر میں ہے نا، حوالات میں پوچھا جاتا ہے، جیل میں تفتیش نہیں ہوتی، تو حوالات تو قبر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے جیسے دنیا میں اللہ مؤمن کو مضبوط رکھتا ہے نا کلمے پر، ایسے قبر میں بھی مضبوط رکھے گا، مراد ہے وہ صحیح جواب دے پائے گا۔ وفی الآخرہ، یہ آخرت سے مراد حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی لی ہے۔ اگلا جملہ قالا، جب بندہ صحیح جواب دے گا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آسمان سے آواز کرنے والا ایک آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دے دیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ فافرشوا من الجنہ، اسے جنت کا بچھونا دو، اس کے روم کو جنت کی برانچ میں ڈکلیئر کر دو۔ جیسے ہے نا آپ پہنچے استقبالیہ میں ہوٹل کے اندر، نوکر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور کسٹمر ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اور مالک ہے تو اسے کہاں بٹھانا ہے، اپنے اپنے درجات ہے نا۔ سوال جواب ہو گیا نا۔ جیسے آپ ہوٹل گئے، اگر آپ کی بکنگ پہلے ہو چکی ہے تو آپ نے دکھایا، وہ کہیں گے جی ہمارے کسٹمر کو فلاں روم میں لے جاؤ، یہ اعلان ہوگا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا کمرہ دو، جنت کا اسے بستر دو۔ فراش اصل میں بستر کو کہتے ہیں، بچھونا مراد ہے، اس کو رہائش کی اچھی جگہ اس کی بدل دو۔ اچھا آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اب جنت کا لباس دے دو۔ ہم نے تو اسے کفن میں رکھا نا، جس میں کچھ سلا ہوا بھی نہیں ہے، اور ہم نے تو اسے 3 چادروں میں رکھ دیا، اور عورت ہے تو 5 چادروں میں رکھ دیا، وہاں 3 کپڑے مرد کے اور 5 کپڑے عورت کے، ہم نے تو اسی میں رکھا۔ چکا جی نہیں،
اب جنتی ہے نا اسے جنتی لباس دو تاکہ اس کی دور سے پہچان ہو جائے. ورزی سے بندہ پہچانا جاتا ہے نا, لباس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے, وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہے. بندے کی چھپی ہوئی شخصیت کو پہلا سمجھنے کا طریقہ اس کا لباس ہے. لیونگ اسٹائل تو بعد میں, پہلا لباس ہے. تو کہا آپ جنت کا لباس دے دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اب اگلا کام کہا جنت سے یہاں اس کی قبر تک ایک دروازہ کھول دو, کھڑکی کھول دو. ایک دروازہ کھل گیا جنت سے, ایک کھڑکی کھل گئی اس کی قبر کی طرف. کھڑکی کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو کھڑکی کھلنے کا مطلب واقعی کھڑکی ہے جیسے فرمایا گیا, یا کھڑکی کھلنے کے ایک اور مطلب بھی ہے. بھائی ہیڈ آفس تو بہت دور ہے, آپ نے یہاں یہ سلسلہ اپنے دفتر کا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی وہ ہیڈ آفس ہے اور یہ اس کی برانچ ہے, یہ اس کی شاخ ہے. تو وہ جنت ہے جہاں آخرت میں داخل ہوں گے. اب دنیا میں اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جنت کی برانچ بنا دو. دونوں مطلب ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ, فرمایا جب یہ حکم آئے گا اوپر سے سارا کام کر دیا جائے گا اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا, جنت کی خوشبوئیں, جنت کی اچھائیاں اس کے پاس آتی رہیں گی. یعنی جو معاملات جنت کے ہیں نا وہ اس کی قبر کو ملتے رہیں گے. یہ برانچ ہے اس کی, سب کچھ جہاں مل رہا ہے. فَيُفْتَحُ لَهُ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصْرِهِ, اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے گا جتنی آنکھ کی دوری ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور عام طور پہ لوگ اٹھاتے بھی ہیں, بھئی قبر اتنی کھل جائے گی تو ساتھ والا مردہ کہاں جائے گا؟ قبرستان میں تو سینکڑوں مردے ہیں, ہزاروں مردے ہیں. ہمارے ہاں تو سینکڑوں ہیں نا. آپ بڑے بڑے قبرستان, لاہور کا میانی صاحب کا قبرستان جائیں, ہزاروں قبریں آپ کو ملیں گی. ہزاروں میں پھر بھی محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں, شاید اس سے بھی بڑھ کے ہوں. ابن انشا کی قبر آپ کراچی میں, وہاں قبرستان آپ کبھی جائیں تو بندے کو سمجھ آئے کتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں. تو فرمایا ساتھ والا جو سویا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا اگر اس کی تا حد نگاہ قبر کھل گئی؟ اس کا مطلب دیکھو, حدیث پاک میں جب بھی اللہ کے رسول نے موت کو سمجھایا ہے تو نیند کو سمجھایا. کیوں نیند کو سمجھایا؟ اس سے ایک نقطہ کھلتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, میرے مولا میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا. کیوں؟ یوں کہنا چاہیے انام و استیقظت, سو رہا ہوں اور جاگوں گا. یہ تو نہیں کہا, ہم نے کہا مر رہا ہوں اور اٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو جائے نا تو باقی بہنوں کے ساتھ بیک وقت وہ رشتہ نہیں ہو سکتا. ایک بہن سے دوسری بہنوں کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے. تو فرمایا آپ نے موت والی بہن کو سمجھنا ہے نا, وہ بڑی بہن ہے, تو چھوٹی بہن نیند کو سمجھ جائے. تو نیند اور موت میں بڑی چیزوں کی اشتراک ہے, بڑی چیزوں کا مشترک ہے, بڑی چیزوں کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہے. مثلا دو بندے ایک ہی بیڈ پہ خاوند بیوی سوئے ہوئے ہیں, اور بیوی اٹھ کے اپنے میاں کو صبح کہے کہ میں نے رات دیکھا ہے میں فلائٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کر کے آئی ہوں, اور خاوند اسے کہہ لے شادی عورت پاسا نہیں ولیدہ این بیٹھ دے, سائیڈ نہیں بدل سکتے ہم اس بیڈ پہ, اور تو جہاز پہ بیٹھی اور ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے اور اس نے فلائی کیا اور وہ اڑ کے وہاں گئی اور وہاں گزارا. کیا کہہ رہی ہے؟ خاوند کی بات سچ بنے گی؟ جی نہیں. کیوں؟ یہ عورت نیند کی بات کر رہی ہے اور خاوند دنیا کی بات کر رہا ہے. وہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے تو اسے فلائٹ میں بیٹھنا ہی محسوس ہو رہا ہے, اسے وہاں سے ایئرپورٹ سے اڑنا ہی محسوس ہو رہا ہے, اور وہاں جانا, وہاں کھانا پینا پھرنا پھرانا, عمرہ حج طواف سارا جو بھی ہے وہ کر کے واپس آ رہی ہے, تو اسے بالکل ہو رہا ہے. اور بعض اوقات انسان جو خواب میں دیکھتے ہیں تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے, اچھی چیز کا بری چیز کا بھی. کھاتے ہوئے بندہ خواب میں اڑ جائے نا تو لذت بعض اوقات منہ میں محسوس ہوتی ہے, اور کوئی اسے گرفتار کر رہا ہو اور کوئی اسے بلا آئی ہوئی ہو اور وہ اسے دبوچ رہی ہو تو فوراً اٹھے تو ہڑبڑا کے بندہ اٹھتا ہے, جسم کانپ رہا ہوتا ہے. خواب کی چیز کا اثر جسم پہ آتا ہے. کسی بندے نے خواب میں کوئی خواب دیکھ لیا ہے, اٹھا ہے تو اس پر غسل واجب ہو چکا ہے, تو وہ اثر جسم پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اس کا معنی خواب کی چیز کا دنیا سے بڑا اثر ہے. تو اب خواب کے ذریعے سمجھا گیا تو اب موت کو بھی ایسے سمجھیں گے اس کی بڑی بہن ہے. یہ جو فرمایا کہ اس کے لیے تحت نگاہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ماحول اتنا بڑا ہو جاتا ہے قبر میں, عالم قبر, عالم برزخ, حیات قبر, قبر کی زندگی میں, تو یہ بھی ایسے ہے گویا اس کو حقیقتاً یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ اس چھوٹی جگہ میں موجود ہوتا ہے, لیکن اس بندے کی حد تک وہ تا حد نگاہ بڑھ جاتی ہے.
اچھا، جب اتنی بڑی نگاہ بڑھ گئی، یہ تو مسلمان کا کام ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ کا جو خدا پاک کا منکر ہے اور اللہ کا انکاری ہے، شریعت کا انکاری ہے، دین کا انکاری ہے، اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، ہمیشہ جب اچھوں کا ذکر کرتے ہیں تو بروں کی بات بھی بتاتے ہیں تاکہ بندہ اچھائی پہ آ جائے اور برائی سے رک جائے۔ دیکھیں نا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اچھوں کی بات بھی ہے، بروں کی بات بھی، یہ ترتیب شریعت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی بات فرمائی کہ اب اس کافر کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ منکر کے ساتھ جو بالکل شریعت کا انکاری ہے اور نہیں مانتا دین کو اور ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اللہ کے رسول بتائے، اس کی حالات کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کے موت کو ذکر کیا، ساری بات کی، اس طرح فرشتے آئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ جب قبر میں پہنچا تو ہر بندے کے ساتھ ایک چیز کامن ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر، وہ کیا ہے؟ روح کا تعلق جوڑ کے اسے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، اتنے تک تو کامن ہے۔ آگے سوال جواب میں فرق آ جائے گا، وہ جواب دے پائے گا یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ فرمایا جب وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جسم میں روح کا تعلق لوٹایا گیا، روح لوٹائی گئی، یعنی تعلق قائم ہوا، یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آگے، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، وہی سوال کیا اٹھا کر، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ هَا وَهَا لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي، او کما قال علیہ السلام، وہ کہتے او میں تو نہیں جانتا۔ جب جس نے رب پر ایمان ہی نہیں رکھنا، جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا میرا اللہ کون ہے؟ وہ تو وہی بتائے گا نا جس پر مرا ہے وہ۔ انہوں نے کہا ہاں وہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ فیقول، وہ دوسرا سوال کریں گے، جب اس سے یہ سوال ہو جائے گا نا، فیقول علیہ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ تو جسے رب کا نہیں پتا اسے مذہب کا کیا پتا؟ وہ تو لا مذہب ہے نا۔ تو فیقول لا ادری، ہاں وہاں، یہ کہے گا جی مجھے اس کا کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ پھر پوچھیں گے فیقولانی ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ میں بھیجے گئے؟ تو جس نے رب کو نہیں ماننا، دین کو نہیں ماننا، وہ نبی کو کیا مانتا ہے؟ نبی کا منکر، تو یہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، اور ہاں وہاں مجھے بالکل اس بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ فینادی منادی من السماء، ابھی یہ سلسلہ پورا ہوگا اور پھر آسمان سے اس کے لیے ایک اعلان ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے اب اعلان سنیں، ان کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا۔ لفظوں پر غور کرنا، جب مسلمان کا اعلان تھا تو کیا تھا؟ ان صدق عبدی، ادھر عبدی کا لفظ نہیں ہے، کہ میرے بندے نے سچ بولا۔ اللہ نے مسلمان کو اپنا بندہ فرمایا، اور کافر کے لیے لفظ بندہ بھی نہیں بولا۔ اندازہ لگائیں، اسلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ دیکھیں۔ ان کذب، فرمایا کہ جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، میرے بندے کی طرف نسبت بھی نہیں کی۔ اگلا جملہ کہ جب یہ ہو گیا، فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ، اب جہنم کا اسے روم دے دو، جہنم کا اسے بستر دے دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کی سختیاں، جہنم کی تپے، جہنم کی آگ کی تکلیف اس تک پہنچے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا جب اس کی تاحد نگاہ قبر بڑی تھی نا، اب اس بندے کے لیے کوئی تاحد نگاہ قبر نہیں بڑی، بلکہ اس قبر کو بھی سکیڑ دیا جائے گا، اس قبر کو تنگ کیا جائے گا۔ کہا کتنی تنگ ہوگی؟ یہ تو پہلے تنگ ہے، بندہ سائڈ ہی نہیں بدل رہا، تنگ کتنی ہوگی؟ فرمایا حتی یضیق علیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جائیں گی۔ یہ اس کی تکلیف کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا، ثم یقیض علیہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید، فرمایا پھر اس پر جو مسلط ہوگا نا، وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور کانوں سے بہرا ہوگا۔ مراد فرشتہ ہے، فرشتہ اندھا نہیں ہے، فرشتہ کوئی فرشتہ بہرا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ہمیں ایک مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہوگا، نہیں دیکھے گا کہاں لگ رہا ہے، وہ بہرا ہوگا، تمہاری چیخ پکار سے وہ کوئی اثر نہیں لے گا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا، کتنا چیخ رہا ہے، کتنا ایسا چیخ رہا ہے، زیادہ چیخ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایسے سمجھو اندھا گونگا آپ پر مسلط ہو گیا، اندھا بہرا مسلط ہو گیا، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، یوں آپ پر ہوگا۔ مَعْهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک گرز ہوگا اس کے پاس، اور جب مارے گا اسے، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اسے چھوڑو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ مار دینا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے، ایسے ہو جائے جیسے کرش ہو گیا، بالکل پاؤڈر بن گیا، ترابا مٹی کی طرح ہو جائے گا، اور وہ اسے مارے گا۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، جب وہ اسے ایک چوٹ مارے گا نا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً،
یہ اتنی بڑی چیخ مارے گا، یہ کافر اتنا بڑا چیخے گا، اتنا شور و غوغا ڈالے گا، یسمعها ما بین المشرق والمغرب، کہ اس کی آواز مشرق کی ابتداؤں سے لے کر مغرب کی انتہاؤں تک پہنچ جائے گی۔ الا الثقلین، انسان اور جن یہ آواز نہیں سن سکیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی اگلی حدیث پاک میں وجہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پہ گزرے تو اللہ کے رسول فرمائے بندے کون ہیں؟ 6 یا 7 قبریں۔ تو ایک شخص بوڑھے وہاں موجود تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تھا، یہ مشرک مرے تھے، یہ شرک میں مرے تھے، ان کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، تحفظوا من عذاب القبر، یہ اگلی حدیث، اللہ کے سے پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہیں ہے جس خچری پر میں بیٹھا ہوں، خچر مؤنث، اس پر بیٹھا ہوں، وہ بدکنے لگ گئی ہے، اور یہ بدکی ہے، اس کی عذاب قبر پہ یہ محسوس کر رہا ہے، باقی انسان اور جنات محسوس نہیں کر رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے مانگوں پھر تم دیکھنا چاہتے ہو؟ لدعوت اللہ، میں مانگوں اللہ سے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں نے مانگ لیا اور رب نے دکھا دیا، لا تدافنوا موتاکم اوکم، تم اپنے مردے کو کبھی دفن بھی نہیں کرو گے، کیا کرو گے پھر؟ وہاں پکڑ کے بیٹھ رہو گے؟ تو فرمایا اسی لیے میں یہ دعا نہیں کرتا، میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ دیکھیں عالم برزخ اتنا پردے میں، حضور کے ساتھ صحابہ جیسی ہستیاں، اہل بیت جیسے افراد موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ انسانیت، عام انسانیت کے لیے بین لگا دیا گیا، ان جنات کے لیے بین ہے۔ کیوں؟ انسان اور جن یہ 2 مخلوق ہے جو احکام کی پابند ہے۔ قرآن کریم 27 پارہ 2 صفحہ، رب کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور جو عبادت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس پر ایمان بالغیب ہوتا ہے، اس کو ایمان دکھایا نہیں جاتا، اسے غیب پہ ماننا ہوتا ہے۔ اگر یہ کھل جائے تو ایمان بالغیب بھی ختم ہو جائے گا نا، لیکن پیغمبر کی ذات پر کھولا گیا تاکہ کچھ نہ کچھ امت کو پتہ تو چلے۔ اور کبھی کبھی اللہ اپنے کسی برگزیدہ پر بھی کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اس ولی اللہ پر بھی کشف القبور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ ایمان بالغیب ختم ہوا ہے، وہ بعض اوقات کسی چیز کا اظہار کرا دیا جاتا ہے۔ خر کی عادت، ہر لکڑی سانپ نہیں بنتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے والی سانپ بن گئی تھی۔ ہر پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، لیکن صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل پڑی تھی۔ ہر دمبا ذبح ہونے کے لیے وفدیناہ بذبح عظیم آسمان سے نہیں آتا، بکرا منڈی سے لینا پڑتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے آ گیا۔ تو ہر کی عادت ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن عمومی قاعدہ ہے کہ نہیں دکھاتے۔ جانور تو سن لیتے ہیں، پرندے سن لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہے نا احکام کے۔ فرمایا جب یوں ہوگا فیصیر ترابا، ایک چوٹ مارنے سے مٹی مٹی ہو جائے گا، ثم یعاد فی الروح، پھر جسم بنا، پھر اس میں روح پڑی، اور پھر معاملہ، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ یہ